الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم آپ کی خدمت میں آج درس صلاۃ، ابتدائی مسائل نماز کے، اس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ نماز ایک بہترین، احسن اور واجب عمل ہے، فروع دین کا پہلا رکن ہے اور ہم سب پر واجب ہے۔ حتی الامکان ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ عبادات اور واجبات کو سیکھ کر کے ادا کریں تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں، روحانی اعتبار سے بھی اور عملاً بھی ہم اطمینان حاصل کریں کہ ہم جو عمل انجام دینے جا رہے ہیں وہ عمل صحیح ہے اور مقبولیت کا سبب بھی بنے گا اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز وہ عبادت ہے کہ جو فاحشات سے انسان کو دور رکھتی ہے۔ تو یہ عبادت، مستحسن اور واجب عمل، فروع دین کا پہلا رکن، لہٰذا ہم نے یہ اپنی جانب سے ایک مختصر سی کوشش، ایک اقدام کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں نماز کے ابتدائی مسائل بیان کیے جائیں تاکہ آنے والی نسل ہماری، جو کہ مطلقاً آن لائن پر منحصر ہے، جو نسل اب آ رہی ہے، ہمارے بچے جو اب آ رہے ہیں، نئے مسائل سیکھ رہے ہیں اور ضرورت پڑ رہی ہے مختلف مسائل جاننے کی، ان کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے۔ آن لائن کے ذریعے مسائل کا تذکرہ کیا جائے اور نماز کے ابتدائی مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا میر علی نقی صاحب قبلہ و کعبہ کے، کہ انہوں نے اس کام میں ساتھ دیا اور مسلسل درس کے ساتھ وہ حاضر ہوتے ہیں اور بخوبی بہت اچھے احسن انداز سے اپنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ مسائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ چلیے، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں مولانا حجت الاسلام والمسلمین میر علی نقی صاحب قبلہ و کعبہ سے کہ وہ درس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الامام المنتظر ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقم الصلاۃ۔ مسلسل نماز کے حوالے سے تقریباً ہمارا یہ پانچواں یا چوتھا پارٹ جس کو کہا جائے، چوتھا جلسہ ہے۔ ہم نے اب تک آپ سبھی حضرات کی خدمت میں واجبات نماز، ارکان نماز کو آپ کے خدمت میں بیان کیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے ہماری اس بحث سے استفادہ کیا ہوگا، ہماری بحث کو سمجھے ہوں گے، اور آج انشاءاللہ بتوفیق الہی
ہم اپنے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مبطلات نماز کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ نماز کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ مبطلات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیں، انہیں مبطلات نماز کہا جاتا ہے۔ مبطلات نماز جیسے فقہا نے ذکر کیا ہے 12 ایسی چیزیں ہیں، اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائے نماز کے دوران تو اس وقت اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ اپنے بحث کو تمام کریں، لیکن اگر تمام نہ ہو پائی تو اس صورت میں جہاں تک اس بحث کو ہم نے بیان کیا ہے اور آگے انشاءاللہ اسی بحث کو ہم آئندہ ہفتے کنٹینیو کریں گے۔ مبطلات نماز میں سے سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی نمازی سے کسی نماز گزار سے اگر وہ سرزد ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے کہ نماز کے دوران کسی سے نماز کے جو شرائط ہیں ان شرطوں میں سے کسی شرط کا نہ ہونا۔ اگر نماز کے دوران انسان متوجہ ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی ایسی شرط جو نماز کے لیے صحت نماز کے لیے جو شرط ہے وہ چیز نہیں ہے، اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے انسان، متوجہ ہوا، دیکھا کہ جو اس کا لباس نجس ہے، کیونکہ نماز کے لباس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ لباس پاک ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگر انسان نماز کے دوران متوجہ ہو گیا کہ اس کا لباس نجس ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا اسی طرح سے وہ متوجہ ہو گیا نماز کے دوران کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جو جگہ غصبی جگہ ہے، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کی جگہ پر آپ بغیر اجازت کے ایسی جگہ کہ مالک اس کا مالک راضی نہ ہو وہاں پر آپ کے نماز پڑھنے سے، تو اس صورت میں آپ اگر متوجہ اگر ہو جائیں کہ میں جس جگہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ جگہ غصبی جگہ ہے، تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ اپنی نماز کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا وہ اس جگہ سے دور ہو جائے، یا پہلی مثال کے مطابق جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ نماز کا لباس پاک ہونا چاہیے، دیکھا نماز کے دوران کہ اس کا لباس نجس ہے تو اس صورت میں وہ اپنی نماز کو چھوڑ دے اور دوبارہ پاک لباس پہن کر کے اپنی نماز کو پڑھے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جس وقت انسان کے پاس نماز کے لیے کافی وقت ہو، لیکن اگر وقت تنگ ہو کہ اگر وہ نجس لباس پہن کر بدلا کر اگر چینج کر کے تبدیل کر کے اگر پڑھنا چاہے پاک لباس کو تو اس صورت میں اس کی نماز جو کیا ہو وقت نکل جاتا ہے نماز کا وقت، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اسی نجس لباس میں اپنی نماز کو تمام کرے۔ یہ ہو گیا پہلی مبطلات نماز میں سے، یعنی کوئی شرط جو نماز کے صحت کے لیے ہے، نماز کے شرائط میں سے ہے، وہ شرط اگر نہ ہو تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں عرض کی۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے، نماز کے دوران وضو یا غسل کا ایسی چیز کوئی ہم سے صادر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو یا غسل باطل ہو جائے۔ نماز کے دوران انسان جان بوجھ کر یا بھولے سے یا کسی مجبوری کی بنا پر اس سے پیشاب نکل جائے یا اس سے ریح اگر خارج ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نماز کے دوران وہ تھکا ماندہ ہوا تھا، انسان نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں گیا اور جاتے ہی اسے نیند لگ گئی نماز کی حالت میں، کیونکہ نیند اگر لگ جائے انسان کو، نیند کے ذریعے سے نیند مبتلا سے وضو میں سے ہے، لہذا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بشرطے کہ وہی جو شرط ہے نیند کے لیے بھی
کہ کس طرح کی نیند ہونا چاہیے، وہ مبتلات وضو میں سے اس کی بحث میں اگر انشاءاللہ کبھی ہوئی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ کیا ایسی نیند کے جو ہمارے آنکھ اور کان پر غالب آ جائے، اس طرح کی نیند اگر ہو جائے، اگر نماز کے دوران اگر اس طرح کی نیند اگر لگ جائے تو اس صورت میں ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے، لہذا ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تیسری چیز مبتلات نماز میں سے کہ جس کے انجام پانے سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، عمدن ہم اپنے ہاتھوں کو خشوع یا خضوع کے غرض سے، اس کے قصد سے اپنے دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کے دوسرے ہاتھ کو ہم اپنے اس پر پیٹ پر رکھیں، یعنی جس کو تکتف کہا جاتا ہے فقہی زبان میں، یعنی تکتف کرنے لگے۔ جس طرح سے اہل سنت میں رواج ہے کہ اہل سنت اپنی نمازوں میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے باندھ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر انسان جان بوجھ کر اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اگر پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی، چاہے وہ نماز کا جز سمجھ کر پڑھے یا اسی طرح سے بھی اگر پڑھے، کسی بھی صورت میں اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو باندھنا نماز کی حالت میں جو طریقہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کبھی انسان کسی مجبوری کی بنا پر یا تقیہ کی بنا پر کسی ایسی جگہ ہے انسان کہ جہاں پر اگر اس کا ایمان اور عقیدہ اگر ظاہر ہو جائے، اس کو اپنی جان کے لیے اگر خطرہ بن رہا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ اس طرح سے اگر ہاتھ رکھ لے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ انسان غفلت میں ہو جائے، یا یہ کہ انسان سے کسی وجہ سے مثلا اپنے ہاتھ کو کھجاتے اس طرح سے اگر ہاتھ رکھ لے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان اس طرح سے ہاتھ اگر رکھ لے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر اپنے شکم کی جانب، اپنے شکم کے اوپر، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا تیسرا مبتلات نماز میں سے۔ چوتھا مبتلات نماز میں سے جو ہے، سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا۔ اگر سورہ حمد کے بعد ہم جان بوجھ کر اگر آمین کہیں گے اس صورت میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ اگر اہل سنت کے درمیان ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا کہ کچھ لوگوں کی اگر عادت ہو گئی ہو سنی معاشرے میں رہ کر کے، اور ان کا سن کر کے اگر کوئی کہے کہ جو وہ نماز سورہ حمد کے پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، تو اگر وہ اس طرح سے اگر جان بوجھ کر اگر کہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن جیسے بتایا کہ اس سے قبل کے مسئلے میں بھی کہ اگر تقیہ کی اگر حالت میں کوئی آمین کہتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن عادی حالات میں، عام حالت میں اس طرح سے انسان جان بوجھ کر اگر سورہ حمد کے بعد، سورہ حمد تمام ہونے کے بعد آمین کہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ ہمارے درمیان جو رواج ہے الحمدللہ، سورہ حمد کے تمام ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، یہ ہمارے شیعہ امامیہ کے درمیان روایت پایا جاتا ہے جس کا استحباب ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے اگر آمین کہیں تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہو گئی۔ یہ ہو گیا چوتھا مبتلات نماز۔ اب پانچواں مبتلات نماز میں سے یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے انسان اپنے منہ کو قبلے سے پھیر لے۔ جان بوجھ کر انسان اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو اگر قبلے سے اگر پھیر لے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس حد تک وہ اپنے گردن کو اس طرح سے موڑ لے کہ پیچھے کا حصہ اسے دکھائی دینے لگے، دائیں طرف یا بائیں طرف، اس طرف انسان اگر اپنے گردن کو اگر موڑے کہ اسے پیچھے کا حصہ دکھائی دینے لگے تو اس صورت میں اس کی نماز، یعنی یہ معنی اس حکم میں آئے گا کہ اس نے اپنے بدن کو قبلے سے موڑ لیا ہے۔ ہاں، معمولی سا اگر انسان اس طرح سے اگر کچھ موڑتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کرنا بھی کراہت رکھتا ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے چہرے اور بدن کو سیدھے قبلے کی طرف رکھے۔ اگر جان بوجھ کر اگر قبلے سے منہ پھیرتا ہے تو اس وقت اس انسان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو چیز نماز مبتلات نماز میں سے ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر کلام کرنا، یعنی گفتگو کرنا،
کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالنا، جان بوجھ کر کوئی ایسا لفظ جس میں سے کم از کم 2 حرف والے لفظ ہوں یا اس سے زیادہ کے لفظ ہوں، چاہے وہ با معنی لفظ ہو یا بے معنی، یعنی اس کا ایسا لفظ ہماری زبان سے نکلے کہ جس کا معنی رکھتا ہو، میننگ رکھتا ہو، یا اس کا کوئی میننگز نہ ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ ہر صورت میں اگر 2 حروف کے حرف ہوں، 2 حروف کے لفظ ہوں یا اس سے زیادہ 2 حروف کے زیادہ کے اگر لفظ ہوں تو اس صورت میں معنی دار لفظ ہوں یا بے معنی لفظ ہو، میننگ والے ہوں یا میننگ والے نہ ہوں، دونوں صورت میں ہماری نماز اگر اس طرح کا کوئی لفظ اگر ہماری زبان سے ہم جاری کریں، زبان سے نکالیں جان بوجھ کر، تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہوگی۔ ہاں اگر یہ ایک حرف ہے کہ جو ایک حرف کا بھی معنی رکھتا ہو، جیسے عربی زبان میں جس چیز کی مثال دی جاتی ہے، لفظ قے، لفظ قے یعنی قاف زیر قے، یہ جو ہے اس لفظ کا عربی میں ایک حرف ہے لیکن اس کا معنی رکھتا ہے، یعنی حفاظت کرو کے معنی میں ہے، یعنی ایک حرف ہے لیکن اس کا بھی عربی میں معنی دار حرف ہے۔ تو اس صورت میں اگر معنی دار حرف ہو اور ہم جان بوجھ کر اس حرف کو نکالے اپنی زبان سے، تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر بولے سے اگر ہماری زبان سے کوئی لفظ اگر نکل جائے تو اس صورت میں ہماری نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ہمیں سجدہ سہو نماز کے تمام کرنے کے بعد انجام دینا ہوگا۔ سجدہ سہو کے احکام انشاءاللہ اگر موقع ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور کلام کی جب بات آئی تو یہ بھی بات کہتے چلیں کہ اگر کسی نے نماز کی حالت میں، ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی کو کوئی اگر جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز کی حالت میں سلام نہیں کر سکتے کسی کو بھی، لیکن اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو ہمیں کس طرح سے جواب دینا چاہیے؟ تو فقہی مسائل میں یہ ہے کہ ہمیں جس شخص نے جیسا سلام کیا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے اس کو جواب دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس نے سلام علیکم اگر کہا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح سے سلام علیکم کہہ کر کے جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی جانب سے اس سے زیادہ لفظ کو ہم اس میں اضافہ کر کے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ سلام علیکم اگر ہم اس نے کیا ہے تو ہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے سامنے والے سلام کرنے والے نے جس لفظ کو استعمال کیا ہے اسی طرح سے ہم کو جواب دینا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے مبطلات نماز میں سے 6ویں چیز۔ اور 7ویں چیز مبطلات نماز میں سے کہ جس کے انجام دینے سے ہماری نماز باطل ہو جائے گی، قہقہا یعنی ہم جان بوجھ کر بلند آواز سے ہنسنے لگیں، تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کر اگر ہم بلند آواز سے اگر ہنسنے لگیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، چاہے بے اختیاری کیوں نہ ہو، اس صورت میں بھی ہماری نماز باطل ہے۔ لیکن اگر بغیر آواز کے ایسا ہنسنا جس کو عرف میں قہقہا شمار نہ کیا جاتا ہو تو اس صورت میں ہمارا وہ ہنسنا اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یا مسکراہٹ میں یا تبسم کرنے میں اس سے نماز ہماری باطل نہیں ہوتی۔ لیکن بھولے سے آواز کے ساتھ ہنسنے سے نماز میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر ہم آواز کے ساتھ قہقہا کریں، بلند آواز سے ہنسنے لگیں تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہوگی۔ یہ ہوئی 7ویں چیز مبطلات نماز میں سے۔ 8ویں چیز مبطلات نماز میں سے دنیاوی کاموں کے لیے جان بوجھ کر گریہ کرنا، رونا، دنیاوی امور کے لیے ہمیں گریہ کرنا نماز کی حالت میں، اس طرح سے کہ بے اختیار انسان کی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے ساتھ دنیاوی امور کے لیے انسان رونے لگے، یا اپنی میت کے غم میں انسان اپنی نماز میں رونے لگے جان بوجھ کر، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہوگی۔
اسی طرح سے اگر بے اختیار گریا کرے، اس طرح گریا کرے کہ اس پر گریا غالب آ جائے، تو اس صورت اس طرح سے کہ وہ اپنے گریے کو روک نہ سکے، اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہوگی۔ لیکن انسان اگر یاد خدا میں، خوف خدا میں، یا آخرت کے خوف سے، آخرت کی یاد میں اگر گریا کر رہا ہے، آواز کے ساتھ ہی اگر بلند آواز سے بھی اگر گریا کر رہا ہو، تو اس صورت میں وہ گریا کرنا اشکال نہیں رہتا، بلکہ اس طرح سے گریا کرنا ہمارے اعمال میں بہترین اعمال، بہترین عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بالخصوص امام حسین کی شہادت کے غم میں قصد قربت کے ساتھ گریا کرنا بھی کوئی اشکال نہیں رکھتا۔ امام حسین کی یاد میں اور یا اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کسی کی بھی یاد میں اگر ہم گریا کر رہے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہے، بشرطے کہ اس میں قصد قربت ہونا چاہیے۔ یہ ہوئی 8ویں چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے۔ 9ویں چیز مبطلات نماز میں سے فعل کثیر، یعنی ایسا کام کرنا جو نماز کی شکل کو بگاڑ دے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کی حالت میں اچھلنے کودنے لگیں، تو اس صورت میں چاہے جان بوجھ کر ہو، بھولے سے ہو، تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ایسا فعل ہم انجام دیں، جیسے زمین پر کوئی چیز گر گئی اسے اٹھانا چاہ رہے ہو، یا یہ کہ جو ہے وہ کوئی بھی اسی طرح کا کسی کیڑے مکوڑے کو ہم بھگانا چاہ رہے ہوں، کاٹنے کا اگر جو وہ کسی طرح کا اگر ہمیں ڈر ہو، ہم بھگانا چاہ رہے ہیں، کیڑا ہو، بچھو، اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کو ہم بھگانا چاہ رہے ہوں، تو اس صورت میں شرط یہ ہے کہ نماز کی شکل نہ بگڑے، اور دوسری شرط یہ کہ جو وہ ہم قبلے سے منحرف نہ ہو، اور جس وقت ہم کسی چیز کے لیے جھک رہے ہوں تو اس وقت ہم ذکر یا قرات سورہ حمد یا کوئی سورہ یا کوئی دوسرا ذکر پڑھ نہ رہے ہوں۔ اگر کوئی کام اگر انجام دینا چاہ رہے ہوں، ہم کچھ دیر کے لیے ساکت ہو جائیں، کوئی چیز نہ پڑھیں، اور اس کام کو انجام دینے کے بعد ہم اپنی نماز کو کنٹینیو کریں۔ اور ایسا بھی کوئی ہم سے فعل انجام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز میں جو موالات کی شرط ہے وہ ختم ہو جائے۔ 10ویں چیز مبطلات نماز میں سے کہ جس کے انجام پانے سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، کھانا اور پینا۔ نماز کی حالت میں انسان اس طرح سے کھائے پیے کہ اس کی نماز کی شکل خراب کر دے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی، چاہے جان بوجھ کر یہ کام انجام دے یا بھولے سے انجام دے، ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ لیکن نماز کی شکل اگر خراب نہ ہو، چنانچہ وہ جان بوجھ کر اس کام کا انجام یعنی کھانا پینا کر رہا ہو احتیاط واجب کی بنا پر، اس صورت میں بھی نماز باطل ہوگی۔ لیکن بھولے سے کھائے تو نماز میں اشکال نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز انسان کے کھانے کے بعد جو چیز منہ میں رہ جاتی ہے، یا دانتوں میں جو چیز پھنس جاتی ہے، منہ میں کوئی چیز پھنس گئی، اور نماز کی حالت میں اگر وہ چیز اگر نگل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا اس طرح کی چیز جیسے مصری ہے، ایک طرف ہم رکھے ہوئے ہیں جو گھل گھل کر کے ہمارے حلق سے جا رہی ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہم اس طرح سے ہمیں کھانا کھانا کہ جو کہا جائے کہ یہ انسان نماز کی حالت میں کچھ کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ہوئی 10ویں چیز مبطلات نماز میں سے۔ 11ویں چیز جو جس کے انجام پانے سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کی رکعت میں باطل شکوک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ شکوک ایسے ہیں جن کو شکیات نماز کی بحث میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، کہ کچھ شکوک ایسے ہیں، کچھ شک ایسے ہیں، کچھ ڈاؤٹس ایسے ہیں نماز میں، اگر وہ انجام پائیں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ شکوک صحیح شکوک ہیں، کچھ شکوک یعنی کچھ ڈاؤٹس نماز میں نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ کچھ شکوک جو کہ ہماری نماز کو باطل کر دیتے ہیں، ایسے شکوک اگر ہماری نماز میں اگر ہو گئے
تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی. ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بات اپنی واضح کر دوں کہ نماز میں یہ ہے کہ 2 رکعتی نماز یا 3 رکعتی نماز میں اگر ہمیں ان کی رکعتوں میں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں 2 رکعتی والی نماز جیسے نماز صبح یا نماز مغرب یا 4 رکعتی نماز جیسے نماز عشاء ظہر و عصر وغیرہ میں ابتدا کی 2 رکعتوں میں کتنی پڑھی ہیں ہم نے اس طرح سے اگر شک ہو جائے تو ہمارا اس شک پر اگر باقی رہیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. تو اس طرح کے شکوک کے ذریعے سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ہو گیا 11واں مبطلات نماز میں سے. اور آخری 12واں مبطلات نماز میں سے جس کے اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ارکان نماز میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا جان بوجھ کر ہم بھولیں یا بھولے سے ہم ارکان نماز کو بھول جائیں یا تو اضافہ کر دیں زیادتی کر دیں ارکان نماز کو تو اس صورت میں بھی ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. ہاں واجبات نماز کو اگر ہم جان بوجھ کر یا نماز کے کسی دوسرے جز کو جو واجب ہے جو رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے نماز میں اس کو انجام دینا اس کو اگر ہم جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہوئے 12 عدد مبطلات نماز جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ مبطلات نماز سمجھ میں آ چکا ہوگا. انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ ہفتے میں ایک دوسری بحث کے ساتھ نماز کے حوالے سے یا کسی اور بحث کا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دینی مسائل کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر میں ہم دعائے فرج اور سلامتی امام زمانہ کو تلاوت کے ساتھ اپنے اس بحث کو تمام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن على أعدائهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.